معراج سے اترے تو یہ امام جعفر صادق کی تفسیر ہے، اور پھر وہ تفسیر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقوں میں نہ بٹو۔ پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا نحن حبل اللہ، ہم اہل بیت اللہ کی رسی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ اور ائمہ کی فاتحہ ہم اس لیے دلاتے ہیں تاکہ ان کے نام ہمارے گھروں میں پڑھے جائیں۔ جب جناب اصحاب کہف کے نام پڑھے جاتے ہیں تو مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو اصحاب کہف سے تو یہ لوگ بہت افضل و اعلیٰ ہیں، ان کی شان بہت اونچی ہے، بہت اونچی شان ہے ان کی۔ تو جب اصحاب کہف کے نام کی برکت سے جو ہے وہ مصیبتیں ٹلتی ہے تو امام جعفر صادق، آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، جامع الاحادیث میں اس کو جمع کیا گیا، ایک حدیث ایسی ہے، حدیثیں تو بہت ہے لیکن ایک حدیث ایسی ہے جس میں حضور نے بیان کیا، حضور سے سن کر مولا علی نے بیان کیا، مولا علی سے سن کر امام حسین نے بیان کیا، امام حسین سے سن کر امام زین العابدین نے بیان کیا، امام زین العابدین سے امام محمد باقر نے، امام محمد باقر سے امام محمد جعفر نے، امام محمد جعفر سے حضرت امام موسیٰ کاظم نے۔ یہ سند ہے، حدیث کی سند۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کسی کو جنات کا اثر ہو، کچھ تعویذ پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف یہی سند حدیث مولا علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، اسی سند کو پڑھ کر جنات زدہ پر دم کر دو، اس کا جنات چلا جائے، پاگل پہ دم کر دو تو اس کو شفا مل جائے۔ آپ غور فرمائیے، وہ نام ہے۔ اور ہم جو فاتحہ، ہمارے بزرگوں نے جو فاتحہ کو رائج کیا ہے، ہم ہر دن نہیں کر سکتے اہتمام، تو ایک مخصوص دن متعین کر دیا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دن خاص مت کیا کرو، دن خاص کر کے کرنا یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلی بات تو آپ کا شرک کہنا ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، توجہ آپ کی، آپ کا شرک کہنا ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ شرک اس فعل کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہو اور دوسرے کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ جیسے نماز اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اب آپ کسی کے لیے بھی پڑھے شرک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ حتیٰ کہ اگر آپ کعبے کے لیے بھی پڑھیں گے تو بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ کعبہ بھی غیر اللہ ہے، وہ اللہ۔ اور ایک مسئلہ بتا دوں، نبی کی یہ جو اہل بیت ہے نا جن کے نام میں نے لیے ہیں، یہ کعبے سے افضل ہے، کعبۃ اللہ سے افضل ہیں یہ لوگ۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اللہ کا ہر ولی کعبے سے افضل ہے، اور ولایت ملتی نہیں جب تک کہ علی کی مہر نہیں لگتی، ولایت ملتی نہیں جب تک غوث الاعظم کی دستخط نہیں ہوتی، ولایت ملتی نہیں جب تک غریب نواز کا اشارہ نہیں ہوتا۔ تو جنہیں ولایت ملے دستخطوں کے صدقے میں وہ کعبے سے افضل ہو جائیں، تو جو دستخط کرنے والے ان کے مرتبے کیا ہیں؟ تو ان کے مرتبے تو یہ ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں ایک دور وہ تھا جب میں کعبے کا طواف شوق سے کرتا تھا، اب تو کعبہ آ کر میرا طواف کرتا ہے۔ امام فرماتے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ جب غوث پاک کی شان یہ تو امام جعفر صادق کی شان کیا ہوگی؟ امام جعفر صادق تو دادا ہیں، اور غوث پاک ان کے دادا پر ناز کرتے ہیں کہ میرا دادا امام جعفر صادق تھا، میرے جد کریم امام حسین تھے، کہتے ہیں انا الحسنی والمخدع مقامی، کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا لگا رکھا کیال اور فلاں کیال، غوث پاک سے پوچھو وہ کیوں کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہتے میں نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی؟ یہ کیوں کہتے ہیں میں حسن کا بیٹا ہوں؟ اس لیے کہ حسن کا بیٹا ہونا یہی بہت بڑی فضیلت ہے، اور غوث پاک جیسا اس پہ ناز کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے، غرور نہیں کر رہا ہے، شکر کر رہا ہے۔ انا الحسنی والمخدع مقامی وآلامی علی راس الجبالی، کہتے میں امام حسن کا بیٹا ہوں اس لیے میرے پرچم پہاڑوں پر لہرا رہے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم دست تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا امام جعفر صادق ہمارے بزرگوں کی شرک اللہ کے لیے کوئی فعل خاص ہو اس کو کسی بندے کے لیے کرنا یہ شرک۔ ٹھیک ہے، اگر کنڈے کی نیاز اللہ کے نام پہ ہوتی ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ کسی اور کا معاذ اللہ باطل معبود ہوگا جو مر گیا اور جس کے نام پہ فاتحہ ہوتی ہو، ہمارے اللہ کے نام پہ فاتحہ نہیں ہوتی۔ ہمارا اللہ تو حی و قیوم ہے، وہ خود زندہ ہے، سب کو زندگی دیتا ہے،
تو شرک اس وقت ہوتا جب معاذ اللہ خدا کی موت ہوتی، اس کا عرس ہوتا اور اس کے نام کی نیاز ہوتی، فاتحہ ہوتی، اب اس کا نام چھوڑ کر کے لوگ امام جعفر صادق کے نام کی کریں تو یہ شرک ہے۔ تو اللہ تو حی و قیوم ہے، اس کے لیے عبادتیں ہوتی ہیں، معاذ اللہ اس کے ایصال ثواب کی محفلیں نہیں ہوتی۔ تو یہ ایصال ثواب ہی بتا رہا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے، شرک کا توڑ ہے۔ شرک کہنا یہ بہت بڑی بددیانتی اور زیادتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام کی نیاز کی برکتیں میں آپ کو کیا بتاؤں، جو کرتے ہیں انہیں پتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز، یہ بڑے بڑے محدثین جن کے نام کی فاتحہ کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیف و سرور محسوس کرتے ہیں، جن کے نام کی نیاز دلواتے تھے۔ لیکن ہاں یہ بات ہے کہ 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہے یا ان کی شہادت ہے، اس دن کرائیں تو بھی اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی 22ویں کو ہی کراتا ہے تو فاتحہ دینے کے لیے کوئی دن فکس نہیں ہے، جب چاہیں کرا لیں۔ لیکن اگر آپ دن بھی فکس کریں تو کوئی بھی غلط بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دن آپ نے فکس کیا، خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم نے خاص کیا کہ 22ویں کو پکائیں گے، ہم مجرم ہیں نا، آپ نے بھی تو خاص کیا، اسی جرم میں تو آپ بھی ہیں۔ ہم نے پکانے کے لیے خاص کر لیا، تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا۔ مہمان آتے تو تم بھی پوریاں پکاتے ہو لیکن 22ویں کے دن نہیں پکاتے، اس کا مطلب ہم نے پکانے کے لیے خاص کیا ہے، تم نے نہ پکانے کے لیے خاص کیا ہے۔ تو خاص تو دونوں نے کیا ہے، اب آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ خاص نہیں کرنا چاہیے؟ خاص تو آپ بھی کر چکے ہو، بولتے ہو لیکن سمجھتے نہیں، بول رہے ہو لیکن سمجھتے نہیں۔ اب دن خاص کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب اللہ کے بندوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ ہر دن تو اللہ کا ہے، پیر بھی اللہ کا، منگل بھی اللہ کا، جمعہ بھی اللہ کا، پھر اللہ کہتا ہے اللہ کے دن اللہ کے بندوں کو یاد دلاؤ۔ تو مفسرین فرماتے ہیں جس دن اللہ والا پیدا ہو یا اس کے ساتھ کوئی خاص واقعہ ہو یا اس کا وصال ہو، وہ دن کو خاص اللہ نے اپنا دن کہا ہے اور اس دن خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور دن خاص کرنے کا جہاں تک کے معاملہ ہے، اگر آپ مدرسے کا جلسہ کرتے ہو تو بھی دن خاص ہوتا ہے۔ آپ پہلے اعلان کرتے ہو نا فلاں دن فلاں مدرسے کی ختم بخاری شریف ہے، یہی ہے نا۔ اچھا ایک بات میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، برا نہیں مانیں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں بات آ جائے، ہم جو ہے 22ویں کی نیاز کریں تو یہ بدعت، اس پہ کتنے قلم چلتے ہیں؟ رسول اللہ نے کیا، رسول اللہ نے حکم دیا، اس نے کیا، اس نے کیا، کتنی باتیں منطق لاتے ہو۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، یہ ختم بخاری کیا کبھی رسول اللہ نے کیا؟ حضور کے کسی صحابی نے کیا؟ وہ فضول خرچی نہیں ہے، اس کے لیے کتنے خرچے ہوتے ہیں، یہاں سے مولوی آ رہے، وہاں سے آ رہے، وہاں سے آ رہے، اور بات کیا ہے؟ آگے کے 10-15 صفحات پڑھا دیے، اخیر کے 10-15 صفحات پڑھا دیے، ہوگی ختم بخاری۔ ختم بخاری میں بھی چیٹنگ کرتے ہو اور اس کے بعد جو کہتے ہو کہ ختم بخاری ختم بخاری، ارے سنو، ختم بخاری شریف کرنے والوں، جہاں ختم بخاری رسول اللہ، جہاں فاتحہ جو امام جعفر صادق کی رسول اللہ نے نہیں کیا ہے تو ختم بخاری بھی حضور نے نہیں کیا ہے، تو پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ایسا اور ویسا؟ اور پھر تمہیں سوچنا چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے کیا۔ ارے وہ امام جعفر صادق حضور کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہوئے، تب حضور ان کے نام سے فاتحہ کریں گے؟ البتہ ایصال ثواب کا ثبوت جو ہے وہ حدیث میں دے دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے کہنے میں نہ آئیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہم سنی ہیں اور ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 22 رجب کو جب آپ فاتحہ دلائے، امام جعفر صادق کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ کا نام بھی اس میں شامل کر لے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 22 رجب کو ہوا ہے۔ تو یہ فرق سب سے بڑا فرق ہے، رافضی امیر معاویہ کو کافر کہتے، گالی دیتے، اور ہم سنی امام جعفر صادق کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے نام کی فاتحہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں، آپ یاد رکھیں، ہم اہل بیت کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن احترام کا مطلب معاذ اللہ کبھی یہ نہ لینا کہ تم صحابہ کو گالیاں دینے لگو۔ امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو نصیحت فرمائی کہ اے لوگو، وہ پلیت تو نہیں تھا نصیحت کے وقت، وہ وہاں تھا بھی نہیں، یزید کو نصیحت نہیں کی، گھر والوں کو کی،
تو آپ فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے. دیکھو یہ حضرت امیر معاویہ کا عشق رسول کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے. لوگوں نے کہا کیا؟ کہا حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ میرے سامنے ناخن تراشے تھے تو میں نے وہ حضور کے ناخن لے لیے تھے اور حضور کے موئے مبارک میں نے لے لیے تھے. تو جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ ناخن یہ موئے مبارک شریف میری زبان اٹھانا اور زبان کے نیچے رکھ دینا. قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا معاویہ کیا لایا ہے؟ عرض کر دوں گا تیرے حبیب کے ناخن کے تراشے ہیں. وہی میرے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا. اور حضرت امیر معاویہ سے یہ ثبوت بھی مل گیا کہ قبر کے اندر تبرکات رکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. بات یاد آتی بس اختتام پہ عرض کروں, اللہ نے میرے امام جعفر صادق کو کیا شان عطا کی ہے. ایک شخص حج کو جاتا ہے اور جاتے جاتے کہتا ہے امام, بس اختتام اسی پر, امام جعفر صادق کون ہے ذرا یاد کر لو اسے, ذہن میں بٹھا لو اسے, چھوڑنا نہیں دامن. سنیو اپنا مقدر کتنا عظیم ہے, کتنا عظیم ہے. ہم جیسے گنہگار ہوں گے اور شفاعت کرنے کے لیے ہزاروں کھڑے ہوں گے. فرشتہ کہے گا وہ دیکھ جس کی نیاز کرتا تھا وہ جعفر صادق کھڑا ہے, وہ دیکھ اس کا بابا امام باقر کھڑا ہے, وہ دیکھ امام حسن کھڑے ہیں, وہ دیکھ امام حسین کھڑے ہیں, وہ دیکھ غوث الاعظم کھڑے ہیں, وہ دیکھ غریب نواز کھڑے ہیں. یارو ایک آسی ہوگا, دامن کتنے ہوں گے, کدھر جائیں ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. لوگ تلاش کر رہے ہوں گے کہ کہاں دامن میں چھپے, اور اپنے لیے اتنے دامن اللہ نے پتا فرما دیے کہ اتنے دامن ہوں گے اور آسی اتنے ہوں گے. خدا کی قسم تو سب اپنا ہی اپنا ہوگا. اسی لیے تو استاد زمن کہتے ہیں, بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, ہم غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. بھائیو آپ کسی کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اس آنے والے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا, لیکن محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو جیسے تم کنڈے کی نیاز کرتے ہو نا, امام جعفر صادق کو بظاہر وہ پوریا نہیں پہنچتی, لیکن یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے. اگر وہ ہمارے ظاہری زمانے میں ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے, مہمان بناتے, بہت کچھ کرتے, لیکن ہے کیا امام جعفر صادق؟ ایک شخص حج کو جا رہا ہے, حج کو جاتے ہوئے 40,000 روپے کا امام, یہ میں آپ کے پاس رکھ کے جاتا ہوں, واپس آ کے لے لوں گا. یا آپ ایک کام کریں, اس 40,000 روپے میں آپ مدینہ منورہ میں کوئی اچھا سا مکان میرے لیے خرید دیں. توجہ فرمائیں, میرے نبی کے لاڈلوں کی شان کیا ہے, شان والوں کی شان کیا ہے, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. یہ 40,000 میں میرے لیے کوئی اچھا سا مکان خرید دیں. امام جعفر صادق نے لیا, وہ چلا گیا حج کو. انہوں نے وہ سارے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دی, سب تقسیم کر دی, اس لیے کہ ہماری دولت ہماری نہیں ہے, یہ سب حضور کی ہے. اور حضور کی ہے تو حضور کی آل اس میں جتنا چاہے تصرف کرے, کون انہیں روکنے والا ہے؟ مالک کی اولاد بھی مالک ہوتی, آقا کی اولاد بھی آقا ہوتی, سب خرچہ کر ڈالا. وہ آیا, حضور خرید دیا مکان. کہاں؟ بالکل خریدا, لیکن مدینے میں نہیں, جنت میں خریدا ہے. اور کہاں خریدا ہے تجھے معلوم ہے؟ جس کی ایک دیوار کا کونا حضور کے گھر سے ملتا ہے, مدینے جو ہے وہ جنت کے اندر, مدینہ منورہ میں نہیں, جنت میں. تیرا مکان میں نے وہاں خریدا جس کا ایک کونا حضور کے مکان سے, جس مکان میں محل میں حضور رہیں گے جنت میں, تیرے مکان کا ایک کونا ان کے مکان سے ملتا ہے, دوسرا کونا مولا علی کے مکان سے ملتا ہے, تیسرا کونا امام حسن کے مکان سے ملتا ہے, اور چوتھا کونا امام حسین کے محل سے ملتا ہے. اس نے کہا امام آپ نے کہہ دیا, میں نے مان لیا. ساری چیز تو ماننے کی ہے. وہ کہتا آپ نے کھا لیا اور آپ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ جنت میں خرید دیا, میرے پیسے لاؤ. کچھ نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ ملتا انہی کو ہے جو مان لیتے ہیں. نہ ماننے والا تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ہو تو وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے. ماننے والے بنو, ماننے والے بنو. کہ امام آپ نے کہا میں نے مان لیا. امام کا دریائے کرم جوش میں آیا, قلم اٹھایا, کاغذ پہ لکھ دیا, میں نے فلاں بن فلاں کو
جنت میں محل بیچ دیا ہے، جس کے گھر کا ایک کونا حضور کے محل سے، دوسرا کونا مولا علی کے محل سے، تیسرا کونا امام حسن کے محل سے، چوتھا کونا امام حسین کے محل سے ملتا ہے، وہ کاغذ لکھ کر کے دے دیا۔ وہ سینے سے لگا کے لے گیا اور اس کے بعد اپنی بیٹوں سے کہا، دیکھا میرے امام نے 40,000 میں صرف جنت میں وہ محل خریدا ہے کہ جس کے کونے حضور مولا علی امام حسن امام حسین کے کونے سے ملتے ہیں۔ بیٹوں نے لے تو لیا، لیکن بیٹے بیٹے ہوتے ہیں، کچھ کہا نہیں، لیکن ایک رنگ آتا تھا اور دوسرا رنگ جاتا تھا۔ 40,000 اس زمانے میں 40,000 چلے گئے۔ اس نے کہا جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں رکھ دینا، یہ میرا محل خرید دیا ہے میرے امام نے، رکھ دیا لوگوں نے، جب انتقال ہوا تو رکھ دیا۔ تو چونکہ انہیں شک تھا، شک کسے تھا؟ باپ کو نہیں تھا، جو یقین والا تھا وہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن جو اہل شک ہے ان کو یہ جلوہ دکھایا گیا کہ کفن میں بیٹوں نے باپ کی وہ چٹھی رکھ دی، لیکن جب دوسری صبح کو باپ کی قبر پر پہنچے تو وہی رکا قبر کے اوپر رکھا تھا۔ ایک طرف امام جعفر صادق کے قلم سے لکھا تھا، میں نے 40,000 میں اس کو جنت کا محل دے دیا، اس کی پشت پر خدائی تحریر تھی، ہم نے جعفر صادق کے سودے کو قبول کر لیا اور اس کو عطا کر دیا۔ ارے جو جنت میں محل دلواتا ہے وہ امام جعفر صادق ہے۔ کتنا سستا سودا ہے، کتنا سستا سودا کہ محبت کرو جنت خرید لو، محبت کرو آخرت کا آرام خرید لو، محبت کرو دنیا کی راحت خرید لو۔ ارے جو آقاؤں کی اتنی چلتی ہے کہ خدا سے جنت خرید کر دنیا میں اسٹیمپ دیتے ہیں، وہ کاغذ کیا ہے؟ خدا سے خرید کے دیتے ہیں۔ کسی میں اتنی ہمت، تو جن کی اتنی اللہ کے یہاں چلتی ہے ان کا دامن نہ پکڑے تو پھر کس کا دامن پکڑیں؟ لیکن یہ ضروری نہیں کہ اب آپ اس کے لیے قرضہ لیں اور پوریاں ہی پکائیں۔ آپ ایک گلاس پانی پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں، آپ ایک مٹھی شکر پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں، اور آپ جتنا ادب کر سکتے ہیں کریں۔ کچھ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے، یہ جو ہاتھ مخصوص مقام پہ دھلتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس سے متفق نہیں، میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے، اور یہ صرف امام جعفر صادق کی نیاز پر ہی نہیں، یہ غوث پاک کی نیاز پہ بھی ہونا چاہیے، یہ غریب نواز کی نیاز پہ بھی ہونا چاہیے، یہ ہر ولی کی نیاز پہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اہل بیت میں جو اولیاء ہیں ان کی نیاز پر خاص طور پہ ہونا چاہیے۔ گٹروں میں ہاتھ نہیں دھلے جائیں، اس لیے کہ یہ نیاز ہم نے وہاں دیکھی۔ بس وہ آخری بات کرنے چلا تھا، لیکن بات عرض کر دوں کیونکہ آج اس پر بھی کچھ سنی گفتگو کرتے ہیں، ارے کیا ضرورت ہے اتنا اہتمام کرنے کی؟ نادانی اہتمام بھی ادب کی علامت ہے، یہ اہتمام بھی ادب کی علامت ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں تو جوتے اتار دیتے ہیں، سواری پر نہیں بیٹھتے، پیدل چلتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا وہ کس نیت سے کرتے ہیں؟ کہا ادب کی وجہ سے۔ کہا ادب کا تو حکم ہی دیا گیا ہے، اللہ نے ادب کا حکم دیا، بس ادب کرو، اب کس طرح کرو یہ تمہارے ایمان کو چھوڑ دیا، تم جتنے ایمان والے ہوں گے اس شان سے ادب کرو گے۔ تو اہتمام تو بالکل ہونا چاہیے، بالکل کریں اہتمام، تاکہ تمہارے بچوں کے دل میں اس ادب کے جو ہے وہ جوہر موجود ہوں۔ بس جاتے جاتے آخری بات کر رہا تھا، آخری بات اور سن لیں۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کی نام کی فاتحہ ہوئی سیدی اعلیٰ حضرت کی خانقاہ۔ امام احمد رضا اس عالم دین، اس اللہ کے ولی کا نام ہے جس کو ہم نے پوری زندگی میں کوئی کام بغیر دلیل کے کرتے نہیں دیکھا۔ فاتحہ ہوئی کس کی؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر کی۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں بڑے عجیب معاملات تھے، جب فاتحہ ہوتی کوئی چیز تقسیم ہوتی اور اس کے اندر سادات ہوتے تو سادات کو ڈبل دیا جاتا اور غیر سادات کو ایک دیا جاتا۔ شیرنی میں بھی یہ اہتمام رکھا جاتا، سادات ہو تو ڈبل، عوام ہو تو ایک اور حصہ، اور شیرنی تقسیم کے لیے اکثر سادات کا انتخاب کیا جاتا۔ آپ دیں۔ فاتحہ ہوئی، اس وقت ایک سید زادہ جسے دنیا حضور محدث اعظم کے نام سے جانتی، ان کے ہاتھ میں دے دی گئے، آپ تقسیم کریں۔ وہ تقسیم کر رہے تھے، قاسم نعمت کا بیٹا تقسیم کر رہا ہے، تقسیم کرنے کا ان کسی اور کسے، قاسم نعمت کا بیٹا
تقسیم کر رہا ہے، لیکن تقسیم کرتے کرتے لینے والے سے کوئی بے احتیاطی ہوئی اور ایک ذرہ برابر کوئی چیز جو نیاز شریف جس پہ غوث پاک کی فاتحہ ہوئی تھی وہ زمین پہ گر گئی. اعلیٰ حضرت سرکار چارپائی پر یا کسی پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے. کون کھڑے ہوا ہے؟ وقت کا مجدد جو اتنا سخت ہے شریعت کے معاملے میں کہ اپنے بیگانے کسی کی رعایت نہیں کرتا، بغیر دلیل کے کوئی کام نہیں کرتا، کسی کی تائید نہیں کرتا. اٹھ کر کھڑے ہوئے، بے وقت بے موقع اٹھ کے کھڑے ہونا لوگوں کے لیے تعجب خیز تھا. اٹھ کر کھڑے ہوئے، پوری محفل کھڑی ہو گئی. ابھی پوری شیرنی تقسیم نہیں ہوئی اور اصول یہ تھا کہ شیرنی تقسیم ہونے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے. آج شیرنی تقسیم ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی، اٹھ کر کھڑے ہو گئے. وہ کھڑے ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے. آپ اپنی جگہ سے چلے، ایک مقام پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. جانتے ہیں، سمجھ گئے آپ میرا اشارہ؟ گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے بیٹھ گئے، دونوں ہاتھ یوں رکھے، دونوں ہاتھ زمین پہ یوں رکھے. لوگ حیران ہیں، کچھ دکھتا نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے. اعلیٰ حضرت کو جو ان کے زمانے سے کے لوگوں سے جس چیز نے ممتاز کیا ہے ان کی یہی ادائیں ہیں. ورنہ نماز پڑھنے والے تو بہت تھے، کتابیں لکھنے والے بھی کم نہیں تھے، نعتیں لکھنے والے بھی کم نہیں تھے، لیکن وہ جو لکھتے تھے زندگی اس کی گواہی دیتی تھی. گھٹنے زمین پہ ٹیکے ہیں، ہاتھ زمین پہ ٹیکے ہیں اور یوں سر جھکایا ہے وقت کے اس مجدد نے. تو تب لوگوں کی نظر پڑی کہ ایک ذرہ برابر شیرنی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہے، اسے زبان کی نوک پہ اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد پھر اپنی جگہ بیٹھے. لوگوں نے کہا یہ کام تو کسی کو سے بھی کروایا جا سکتا تھا یا ہاتھ سے بھی اٹھایا جا سکتا تھا. میرے امام نے کہا یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن نیاز جو میرے پیر غوث الاعظم کی تھی اس لیے عقیدت کو گوارا نہیں تھا کہ یہ کسی اور کو کیا جائے، اس لیے ہم نے کر کے دکھایا ہے. اب آپ بتائیں جب غوث پاک کے نیاز کی ہمارا مجدد اتنی تعظیم کرتا ہے تو امام جعفر صادق کی نیاز کی تعظیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس کا ادب اور احترام اب یہی نہیں کہ صرف پوریاں ہو تو ہو، جلیبی ہو تو بھی ہو، لڈو ہو تو جو بھی ہو، پانی ہو تو بھی ہو. اس لیے کہ ہماری جماعت کے ایک عالم دین اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، مولانا منصور علی خان صاحب مدذ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا بغیر فاتحہ کے اگر حلوہ کھائیں اسے حلوہ کہتے ہیں، اور غوث پاک کے نام کی فاتحہ کا حلوہ کھائے تو اسے توشہ کہتے ہیں. بس فاتحہ ہو گئی بدل گئی. تو ایٹم نہ دیکھا کرو، نام دیکھا کرو. ارے جن کے ناموں کی برکتوں سے جو ہے زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا ہے، تو 22 تاریخ آ رہی ہے، آپ اس میں فاتحہ کا اہتمام کریں. میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ فاتحہ دلاؤ تو لوگ کہتے ہیں بھئی آخر اس فاتحہ میں راز کیا ہے کہ اتنا زور دے رہے ہیں آپ کہ فاتحہ دلاؤ فاتحہ دلاؤ، کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے؟ نہیں، فرض واجب نہیں ہے. میں اپنی قوم کو راحت میں دیکھنا چاہتا ہوں، سکون میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور قوم کو سکون اس وقت ملتا ہے جب بلائیں بھاگتی ہے. اور بلائیں کب بھاگتی ہے؟ جب نبی کی آل کے نام پڑھے جاتے ہیں تب بلائیں بھاگتی ہے. تو ہم بلاؤں کو بھگانا چاہتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں مصیبتیں آتی ہو، تکلیف آتی ہو، بس وہ اپنے دروازے پہ لکھ دے لے خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، اس کے گھر میں کبھی بلا نہیں آئے گی. کیا ہے؟ اور یہ کہاں سے لائے آپ؟ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے ابا کے پاس لوگ تعویذ لینے آتے، جن بھگانے کا، بھوت بھگانے کا، بے برکتی دور کرنے کا. میرے ابا کوئی تعویذ نہیں لکھتے تھے. کون کہتا ہے؟ شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ جسے دنیا مجدد کہتی ہے، مجدد کا بیٹا، مجدد کا باپ، خود مجدد. میں اختلافی روایت کی طرف نہیں جاتا. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے باپ کے پاس لوگ تعویذ لینے آتے، میرے ابا کوئی تعویذ نہیں لکھتے تھے، یہ لکھ کر دے دیتے تھے لی خمسۃ نطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. ساری مصیبتیں دور ہو جاتی تھی. اور کہتے ہیں کہ ہمارا معمول ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہمارا معمول ہے، ہمارے گھر والوں کا معمول ہے کہ جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو عراق کی طرف چلتے، نجف اشرف کی طرف، اور کہتے ہیں ناد علی مظہر العجائب تجید اولنک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ ولایتک یا علی یا علی یا علی.
ہم یہ 7 مرتبہ پڑھتے ہیں. اللہ نے جسمانی بیماری سے بھی محفوظ رکھا ہے, روحانی بیماری سے محفوظ رکھا ہے, دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے. یہ ان کے ناموں کی برکت ہے. وہ نام پڑھو مصیبتیں دور ہو جائے گی. کہاں جا رہے ہو پریشانی میں؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو صرف اپنے دروازے پہ یہ لکھ دے لی خمسۃ اور نیچے لکھ دے یہ گھر غوث الاعظم کا ہے, کبھی جنات آپ کو نہیں ستائے گا. جن کے ناموں کی برکت ہے. اب اس کو آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی اعلیٰ حضرت ہے. کہتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم, دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم, الٹے ہی پاؤں پھرے دے دے تغرا تیرا